السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے فیورٹ چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر بہت ہی دکھی ناول حیوانیت کی انتہا کا ایپیسوڈ نمبر 5۔ آج انشاءاللہ اس ناول کو مکمل کر دیا جائے گا، تو یہ ناول کمپلیٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس دلوں کو لرزا دینے والے واقعے کو 2 دن ہو چکے تھے۔ ملک بھر میں اجوا کے انصاف کے لیے ایک الگ ہی ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ لوگ جا بجا سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ سب اجوا کو اپنی بیٹی سمجھ کر رشید اور سلطانہ کا دکھ بانٹ رہے تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھنے کے بعد بے جان رشید بے ہوش ہو چکا تھا اور سلطانہ بیٹی کے غم میں پاگل ہو چکی تھی، اور حذیفہ بہن کے دردناک جدائی میں ناڈال خوشاب گاؤں میں تانے کے بہر لوگ اجوا کے انصاف کے لیے پوسٹرز لیے کھڑے تھے۔ پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک پولیس اس درندے کو پکڑنے میں ناکام تھی۔ DNA ٹیسٹ بھی لیے جا چکے تھے، مگر ابھی تک اس جانب سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ نامنظور، نامنظور، بچوں کے ساتھ زیادتی نامنظور، ہر جانب یہی نعرے گونج رہے تھے۔ تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پوسٹرز تھام رکھے تھے جن پر لکھا تھا "آئی ایم اجوا، جسٹس فار اجوا"، کہ ہم اجوا کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ جیسے جملے درج تھے، حذیفہ کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ جو وہ خاموشی سے ان نعرے لگاتے لوگوں کے درمیان سے نکل کر تھانے کے اندر آیا تھا۔ غفور بھائی، کیا بنا میری بہن کے قاتل کا؟ آخر کب میں اسے پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھوں گا؟ حذیفہ نے غصے سے بولتے ہوئے پوچھا تھا۔ او لڑکے، دھیرے سے بات کر، اندر اسی سلسلے میں میٹنگ چل رہی ہے۔ اس طرف آگے جا کر ایک بڑا کمرہ ہے، وہیں سب بڑے بڑے افیسر جمع ہوئے ہیں۔ اس بارے میں تو ادھر ہی تو رک، میں SSP صاحب کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ بات کرنے کے لیے اس پولیس کانسٹیبل نے جواب دیا تھا۔ تو ادھر ہی رک، میں آتا ہوں۔ اب اس تانے میں سب حذیفہ کو جانتے تھے۔ SSP تو ان کے گھر بھی افسوس کے لیے آ چکے تھے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا حذیفہ اس کمرے کی جانب جا رہا تھا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی، جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی پولیس افیسر تھا جس نے حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ جی، میں غفور بھائی سے ملنے آیا تھا، انہوں نے مجھے جہاں انتظار کرنے کو بولا۔ SSP صاحب سے بھی ملنا چاہتا ہوں، اجازت لے چکا ہوں، مگر وہ شاید کسی میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے غفور صاحب مجھے جہاں کھڑا کر کے گئے ہیں۔ SSP صاحب سے مل کر جہاں سے چلا جاؤں گا، حذیفہ نے کمال اعتماد سے جواب دیا تھا۔ SSP کے نام پر وہ پولیس افیسر فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی حذیفہ نے ایک بار پھر قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے جہاں میٹنگ چل رہی تھی۔ اس کا مقصد واقعی SSP صاحب سے بات کرنا تھا، مگر اندر سے آتی غسیلی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر جیب سے وہ موبائل نکالا تھا جو چند دن پہلے رشید نے اسے لے کر دیا تھا، اور پھر کمرے میں موجود لوگوں اور ان کی آوازوں کو ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تھا، جہاں کوئی غصے سے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔
کیا مطلب DNA میچ کر گیا؟ مگر وہ انسان گاؤں سے بھاگ چکا ہے۔ اتنی سخت سیکورٹی اور اتنے اہلکاروں کے ہوتے ہوئے کوئی گاؤں سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ جواب دو مجھے۔ SSP صاحب اس دوسرے اہلکار پر داڑتے ہوئے بولے تھے۔ سر میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہارے معذرت خواہ ہونے سے کیا ہوگا؟ بہر دیکھو ذرا کیا حال ہے پورے پاکستان میں، عوام جگہ جگہ راستے بند کیے کھڑی ہے۔ مزید 2 دن گزرے تو یہ لوگ ہم پر ہی دعویٰ بول دیں گے۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے بول رہے تھے۔ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ کیا؟ سامنے موجود انسان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ کیا نام بتایا تم نے اصل مجرم کا جس کا DNA میچ کر گیا؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولے تھے۔ کیا؟ سامنے موجود انسان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ SSP صاحب نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مشتاق، سر مشتاق احمد نام ہے اس کا، ایک اہلکار نے مؤدب لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ اس کے جواب پر باہر کھڑے حذیفہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ مشتاق احمد؟ حذیفہ نے وہی نام زیر لب دہرایا تھا کیونکہ وہ مشتاق احمد کو جانتا تھا۔ ہاں وہی، اس کی تلاش تیز کر دو، مگر ابھی فی الحال کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے اعلان کر دو میڈیا میں کہ یہ مجرم ہے۔ بعد میں اصل مجرم کے ملتے ہی کچھ کر لیں گے، مگر ابھی ہمیں کچھ بھی کر کے اس جذباتی عوام کو شانت کرنا ہوگا۔ اس SSP نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ باہر کھڑا حذیفہ دنگ رہ گیا تھا۔ یس سر، وہاں موجود سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ نہیں سر، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کسی بے گناہ کو پکڑوا کر نہ صرف معصوم اجوا کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں بلکہ عوام کے جذبات کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ انہی عوام کی وجہ سے ہم آج ان عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے ہم جہاں کھڑے ہیں، اور اب اتنی بڑی ناانصافی اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ باقی سب خاموش تھے جب انہی میں سے ایک پولیس افیسر کی آواز آئی تھی، جس نے افسوس بھرے لہجے میں SSP سے کہا تھا۔ باہر کھڑے حذیفہ نے بے اختیار شکر کا کلمہ ادا کیا تھا کہ جہاں ہمارے ملک میں رشوت خور عوام کا پیسہ بٹورنے والے لوگ موجود ہیں، وہیں اس پولیس افیسر کی طرح نیک اور عوام کا احساس کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے مجھے اور کیا نہیں۔ جیسا کہا میں نے ویسا ہی کرو، نہیں تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے غصے سے کہا تھا، جس پر وہ پولیس افیسر سختی سے لب بیچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ جبکہ باقی سب کو حکم دیتا وہ SSP جیسے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا، حذیفہ فوراً ویڈیو بنا کر موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور سامنے سے باہر آتے ہی اس کا خون رگوں میں کھولنے لگا تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن کو کوئی اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر کے بے دردی سے مار چکا تھا۔ اس کا باپ زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کی ماں پاگل ہو چکی تھی۔ وہ خود دکھ اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا، اور یہ جن کو عوام کے رکھوالا اور ان کے محافظ سمجھا جاتا ہے، وہی کسی بے گناہ انسان کو سزا دلوانے اور گناہ گار کو آزاد چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ مشتاق احمد کے ساتھ ساتھ SSSP کی بھی جان لے لے۔ حذیفہ مشتاق احمد کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ ایک 35 سالہ غیر شادی شدہ شخص تھا جس کی صرف ایک معذور ماں اور ایک 25 سالہ بہن تھی۔ پہلے تو وہ دبئی میں رہتا تھا، وہاں کام کے لیے گیا تھا، مگر اب 2 مہینے پہلے جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ پاکستان واپس آ گیا تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑے ہو کر انصاف کے لیے نعرے لگانے کے بعد بالآخر حذیفہ اپنے بوڑھے اور کمزور ماں باپ کو لیے گھر آ چکا تھا اور ان کو کھانا کھلانے کے بعد ایک ایک نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ان کو نیند کی گولی نہ دیتا تو رشید ساری رات جاگ کر اجوا کی ایک ایک چیز کو چھو کر اشک بہاتا اور سلطانہ کبھی چیخ چیخ کر روتی تو کبھی کہکا لگا کر ہنستی۔ اس قانون سے کچھ نہیں ہوگا حذیفہ، بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کو آج تک انصاف نہ مل سکا، جو ایسے ہی کسی ظالم درندے کی درندگی کا شکار ہونے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ پشاور کی زینب، اب کرنگی کی ماہم، کسی کو بھی تو انصاف نہ ملا۔ اب جو کرنا ہوا اپنی گڑیا رانی کے لیے وہ میں خود ہی کروں گا۔ اپنی گڑیا کے جیتے جی تو میں اسے اس درندے سے نہ بچا سکا، مگر اب جب وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے تو میں اسے انصاف دلا کر رہوں گا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سزا دے کر رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میں اپنی اجوا رانی کے مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ کوئی ایسا بے حس جانور معصوم بچیوں کے قریب آنے یا ان کو گندی نظر سے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ اجوا کی قمیض کو چومتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا، اور پھر پوری رات بیٹھ کر سارا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنے کے بعد وہ اٹھا تھا اور ایک چھوٹے سے کالے رنگ کے بیگ میں اپنے کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھ کر وہ رشید کے پاس آیا تھا، جو جائے نماز پر بیٹھا شاید رو رہا تھا، مگر ابو حذیفہ کے آتے ہی اس نے آنسو پونجھ لیے تھے۔ حذیفہ میرے بیٹے کہاں جا رہا ہے تو؟ رشید نے اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر تڑپ کر پوچھا تھا۔ بیٹی تو جا ہی چکی تھی، اب اپنے آخری سہارے اپنی اولاد اپنے بیٹے کو وہ خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے پوچھنے پر حذیفہ نے ان کو ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپی کو جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔